لمبے سفر کے بعد یوسف مصر میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک آدمی فوتیفار رہتا تھا جو فرعون یعنی مصر کے بادشاہ کا بڑا حاکم تھا۔ فوتیفار نے یوسف کو اپنا غلام بنانے کے لیے خرید لیا۔ فوتیفار کے گھر میں جتنے کام اور ذمہ داریاں یوسف کو دی جاتی تھیں وہ انہیں بہت اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بائبل مقدس میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یہ کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ خداوند یوسف کو نہیں بھولا تھا اور وہ ہر کام میں یوسف کو کامیابی بخشتا گیا۔ فوتیفار نے دیکھا کہ اس کے گھرانے کے لیے یوسف برکت کا باعث بن گیا ہے، اس لیے اس نے یوسف کو دوسرے غلاموں پر زیادہ اختیار دیا۔ اب یوسف دوسرے غلاموں کا انچارج بن گیا تھا۔ جب ان کا آقا کسی جگہ جانا چاہتا تھا تو وہ اس کے لیے گھوڑا گاڑی تیار کرتے تھے اور اس کے لیے بہت سارے کام کرتے تھے۔ فوتیفار کی بیوی نے بھی یوسف کو دیکھ لیا۔ وہ سوچنے لگی، یہ ایک خاص غلام ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں اس کو پسند کرتی ہوں، کاش وہ میرے ساتھ دوستی کر سکے۔ جب یوسف اپنا کام کر رہا تھا تو فوتیفار کی بیوی نے اس کو بلایا اور کہا، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تم کچھ وقت میرے پاس رہو۔ یوسف نے جب اس کی بات سنی تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ میرے آقا کی بیوی ہیں، خداوند نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں، یہ اس کی نظر میں غلط بات ہوگی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ فوتیفار کی بیوی بار بار ایسی باتیں کہہ کر یوسف کو تنگ کرتی تھی، لیکن یوسف انکار کرتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بری بات ہوگی۔ کیا آپ بھی یوسف کی طرح برے کام سے دور رہتے ہیں تاکہ خداوند آپ سے ناراض نہ ہو؟ ایک دن جب دوسرے غلام باہر کام کر رہے تھے اور صرف یوسف گھر میں تھا تو فوتیفار کی بیوی نے اس کے پاس آ کر کہا، میرے ساتھ آؤ، اور پھر اس نے یوسف کا بازو پکڑ لیا۔ یوسف ڈر گیا اور ایک دم وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا، لیکن اس کی چادر فوتیفار کی بیوی کے ہاتھ میں رہ گئی۔ آپ کو بھی یوسف کی طرح برے کام یعنی گناہ سے بھاگنا چاہیے۔ فوتیفار کی بیوی بہت بری عورت تھی۔ اس وقت وہ چلانے لگی، مدد کرو مدد، اس غلام نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میری مدد کرو۔ اور جب دوسرے غلام گھر میں بھاگتے ہوئے آئے تو اس نے ان کو یوسف کی چادر دکھائی، یہ دیکھو اس کی چادر۔ جب میں چلانے لگی تو وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب فوتیفار گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے یوسف کے خلاف وہی جھوٹی باتیں بتائیں۔ اس نے کہا، وہ غلام یوسف بہت ہی برا شخص ہے، اس کی یہ چادر دیکھیں، یہ اس کی بری حرکتوں کا ثبوت ہے۔ یہ سن کر فوتیفار کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اوہ، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اب یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ فوتیفار اور اس کے گھرانے کے لیے اس نے صرف اور صرف اچھے کام کیے تھے اور اب اس کے بدلے میں اس کو دکھ اٹھانا ہے۔ خداوند یسوع کی زندگی بھی کچھ ایسی ہے۔ اس نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن اس نے ہمارے گناہوں کے لیے دکھ اٹھایا۔ یسوع نے ان لوگوں کے گناہوں کی سزا خود برداشت کی جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یوسف کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک بات ضرور ہے کہ جہاں بھی یوسف ہوگا خداوند اس کے ساتھ ہوگا۔ بالکل اسی طرح خداوند ہر وقت آپ کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے۔